إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکریٰ دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت حمزہ استفہام کا ہے، فا حرف عطف ہے، تو کیا اردو کی ترتیب الٹ ہے. پہلے بھی بارہا یہ بات گزری. رأیتا فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے ترجمہ ہے تو نے دیکھا. اور یہ دو مصدر ہیں اس فعل کے، ایک تو رأیٌ مصدر ہے اور ایک رؤیۃ مصدر ہے. اور رؤیا مصدر کے معنی آنکھوں سے دیکھنا، اور رأیٌ مصدر ہے کہ اس کو سمجھنا، دیکھنا، رائے رکھنا، غور کرنا ہے. تو یہ دونوں سے ہو سکتا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے یا کیا آپ نے غور کیا ہے. الذی اس پر جس نے، الذی اسم موصول ہے، مذکر ہے، واحد کے لیے ہے. تولا منہ پھیرا، تولا فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں تولی باب تفاعل پر یہ آیا ہے، مصدر اس کا تولی ہے. پیٹھ پھیری اس نے، منہ موڑا اس نے. افرأیت الذی تولا، تو کیا آپ نے اس کے حال پر غور کیا ہے جس نے کہ پیٹھ پھیر لی ہے، جس نے منہ موڑ لیا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں تو آپ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے ہم ترجمہ ادب کے ساتھ کریں گے. وَأَعْطَى، اور اس نے دیا. اعطا یعطی اعطاء، یہ بھی فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی تھرڈ پرسن سنگولر. قلیلاً تھوڑا سا، اور اس نے دیا تھوڑا سا. قلیلاً مفعول ہے اعطا کا، یعنی اس نے دیا تھوڑا سا. وَأَكْدَى، اور اس نے روک لیا.
یہ عقدہ لفظ جو ہے کدیہ سے ہے۔ کدیہ کہتے ہیں سخت چٹان کو، جو کنواں کھودتے ہوئے، زمین کھودتے ہوئے جہاں سخت پتھر چٹان آ جائے اور انسان اس سے آگے نہ کھود سکے تو اسے کہتے ہیں کدیہ، کہ عرب محاورہ بولتے ہیں کہ حفر فعقدہ، کہ اس نے کھودا پھر وہ سخت چٹیل زمین تک پہنچ گیا، تو روک لینے کے معنوں میں یہ لفظ آ گیا عقدہ۔ اس کا جو باب افعال پر ہے مصدر اقدا، افعل یفعل، افعال سے عقدہ یقدی، اقداء بنتا ہے۔ فعقدہ، پھر اس نے وعقدہ، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، اور اس نے روک لیا، یعنی اس نے دینے کا وعدہ کیا تھا، کچھ دیا پھر روک لیا۔ أَعِنْدَهُ، کیا اس کے پاس ہے علم الغیب، غیب کا علم، علم الغیب مضاف مضاف الیہ ہے، کیا اس کے پاس ہے غیب کا علم، فَهُوَ، پس وہ یرا، دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کی بنا پر وہ آئندہ کے حالات دیکھ رہا ہے کہ جسے اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے اسے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، یا جس نے اس سے وعدہ کر کے اسے دینا ام لم ینبأ، کیا نہیں وہ خبر دیا گیا، ام کیا حرف استفہام ہے، اور لم ینبأ، یہ ینبأ جو ہے، نبأ ینبئ، یہ فعل مجہول بنا ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ نبأ ہے، خبر کو کہتے ہیں، اور لم ینبأ، یہ لم جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اسے ماضی منفی میں تبدیل کرتا ہے، تو لم ینبأ، وہ نہیں خبر دیا گیا، بما، اس کی جو فی صحف، صحیفوں میں ہے، صحف جمع ہے صحیفہ کی، موسیٰ علیہ السلام کے، کیا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کے، یہ صحفی کا مضاف الیہ ابراہیم ہے، واو کا عطف صحف پر ہے، یعنی وفی صحف ابراہیم، اور جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بات گزری ہے، الذی، وہ جو، یہ ابراہیم سے وصل ہے الذی کا، الذی اسم موصول ہے، یعنی وہ ابراہیم جس نے وفا پورا کیا، وفا یوفی توفیہ سے ہے، وفا کرنا، پورا کرنا، جس نے پورا کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہاں اتمہن کے الفاظ فرمائے کہ اللہ نے جن باتوں پر حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا تو وہ انہوں نے پوری کی تھیں، اور یہاں یہ فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے کہ عہد کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی باتوں کو، اس کے احکامات کو پورا کیا تھا، اور سخت احکامات تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور نمرود کی آگ میں، آتش نمرود میں جو ہے نا وہ انہیں ڈال دیا گیا۔ اللہ تزر، یہ کہ ان اور لا ہے، یہ کہ نہیں، یہ بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا اس شخص کو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی خبر نہیں دی گئی؟ اس میں یہ بات تھی، ان، یہ کہ لا تازر، نہیں اٹھائے گی، وزارہ یا زیرو سے ہے، تازر مؤنث کا صیغہ فعل مضارع کا، تو اللہ تازر، یہ کہ نہیں اٹھائے گی، مراد کوئی بھی جان ہے، وازرتن، اٹھانے والی، وزر، بوجھ، وزر اسم مصدر ہے، اخرى، دوسری کا، یہ آخر سے مؤنث اخرى ہے،
اور یہ وزر اخرى یہ مضاف مضاف الیہ ہے، دوسری کا بوجھ، یہ کہ نہیں کوئی اٹھائے گی اٹھانے والی دوسری کا بوجھ، کسی دوسری جان کا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَنْ اور یہ کہ لیسا نہیں ہے للانسان انسان کے لیے الا مگر سوائے، یہ حرف استثناء ہے، الا ما جو سعی اس نے کوشش کی، یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ اور اگر الانسان سے مراد کافر انسان لیا جائے تو پھر لام بمعنی اعلیٰ ہوگا کہ انسان کے ذمے وہی ہے جو اس نے گناہ کیا ہے۔ تو وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسان اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے الا سوائے ما سعی جو اس نے کوشش کی۔ سعی جو ہے فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَأَنَّ اور یقیناً یہ کہ سعیہ کوشش اس کی، سعیہ کوشش ہو اس کی، سوفا ان قریب جلد ہی، یرا دیکھی جائے گی۔ یرا جو ہے رآ یرا سے یرا فعل مجہول پیسو وائس بنا ہے اور یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ یرا کے معنی وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ عربی میں سعی جو ہے یہ مذکر ہے تو وہ اپنی کوشش اپنا عمل دیکھا جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى یعنی کہ اسے اس کا عمل اس کی کوشش دکھا دی جائے گی۔ ثم یجزاہ پھر یجزا وہ جزا دیا جائے گا، ہو اس کی یعنی اپنے عمل کی اپنی کوشش کی وہ جزا وہ بدلہ دیا جائے گا۔ یجزا جزا یجزی سے یجزا فعل مجہول یعنی پیسو وائس بنا ہے، جزا فعل ماضی ہے، یجزی فعل مضارع ہے اور اس فعل مضارع سے یجزا فعل مجہول بنا ہے۔ یجزی ایکٹیو وائس ہے یعنی فعل معروف اور یجزا پیسو وائس ہے یعنی فعل مجہول۔ ثم یجزاہ پھر وہ جزا دیا جائے گا اس کی، یہ ہو کی ضمیر سعی کی طرف عمل کی طرف ہے، یعنی جو اس نے عمل کیا جو اس نے کوشش کی وہ اس کی جزا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ الجزاء الاوفا بدلہ بھرپور۔ الاوفا یہ وفا سے اسم تفضیل ہے اور واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ الجزاء الاوفا یہ صفہ موصوف مرکب توصیفی ہے یعنی بھرپور بدلہ، پورا پورا بدلہ وہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ اور یقیناً یہ کہ اِلیٰ رَبِّکَ طرف تیرے رب کے، آپ کے رب کے، رب کا یہاں پہ بھی کاف کی ضمیر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے لائی گئی، عظمت کے اظہار کے لیے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اور یقیناً آپ کے رب کی جانب المنتہا انتہا ہے، لوٹنا ہے۔ منتہا یہ انتہا ان سے مصدر میمی ہے، منتہا انتہا ینتہی، انتہا اور منتہا یہ دونوں مصدر ہیں اور منتہا مصدر میمی ہے۔ وَأَنَّهُ اور یقیناً یہ کہ وہ ہوا وہ ہے، اضحاکا وہ اس نے ہنسایا ہے، اضحاکا اس نے ہنسایا۔ یہ ماضی جو ہے بمعنی مضارع آ گیا ہے یہاں پہ، یعنی یہ بات یہ ہے کہ وہی ہنساتا ہے۔ وَأَبْكَى اور اس نے رلایا، اب کا یہ بھی فعل ماضی ہے لیکن محاورے میں یہاں پہ ماضی بمعنی مضارع آ گیا یعنی وہ رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اور بات یہ ہے کہ وہ ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ ہوا وہ اماتا وہ اس نے مارا،
اماتا یہ بھی فعل ماضی ہے، لیکن محاورے میں یہاں پہ فعل مضارع کے معنی دے گا، یعنی مارتا ہے۔ وَأَحْيَا اور زندہ کرتا ہے، احیا بھی اسی طرح فعل ماضی ہے لیکن مضارع کے معنوں میں۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ خلق اس نے پیدا کیا، خلق فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ الزوجین جوڑا جوڑا، زوجن زوجن، الزوجین۔ عرب محاورے میں تکرار کی جگہ پر تثنیہ کا صیغہ لے آتے ہیں۔ خلق الزوجین اس نے پیدا کیا جوڑا جوڑا، الذکر مذکر والانثی اور مؤنث، یعنی اس جوڑے میں ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے۔ من نطفۃ ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، ایک بوند سے، اذا جب کہ تمنا ٹپکائی گئی، ٹپکائی جاتی ہے۔ یہ منی مصدر سے باب ضرب یضرب پر آتا ہے، ٹپکانا ڈالنا، اذا تمنا جب کہ وہ قطرہ ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ اور یہ کہ علیہ اس پر ہے، اس کے ذمے ہے، یعنی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ النشأۃ اٹھانا، النشأۃ یہ نشأ ینشأ سے، النشأ مصدر ہے، اسم مصدر۔ الاخری دوسری مرتبہ کا، دوسری مرتبہ کا اٹھانا بھی اسی کے ذمے ہے، اسی پر ہے۔ مراد قیامت کے روز مردوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھانا۔ اور یہ النشأۃ الاخری یہ صفہ موصوف ہے، الاخری وصف آیا ہے النشأ کا۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ یہ ضمیر الشان ہے، ہوا اغنا وہ ہے اس نے غنی کیا ہے، اغنا فعل ماضی ہے اور یہاں پہ بھی محاورے میں مضارع کے معنی دے گا، یعنی وہ غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے۔ وَأَقْنَا اور وہ مالدار کرتا ہے۔ اقنا جو ہے لفظ باب افعال پر آیا ہے، اقنا یقنی اقناء، یہ اقنا فعل ماضی ہے، یہاں پہ جو آیا ہے اقنا فعل ماضی جو کہ مضارع میں کے معنوں میں ہے۔ اقنا کے معنی بھی ذخیرہ کیے ہوئے مال کے ہیں، وہ مال جو کہ اپنے خرچ ورچ سے باقی رہ جائے اور اسے سنبھال چھوڑا جائے، ذخیرہ کر دیا جائے، تو اغنا اس وہ غنی کرتا ہے، اقنا وہ مالدار کر دیتا ہے، اغنا وہ مالدار کرتا ہے اور اقنا وہ ذخیرہ لگا دیتا ہے۔ تو دونوں اس میں دونوں معنی ہیں یہ مرادف الفاظ میں سے، لیکن اقنا میں اغنا سے بڑھ کر معنی ہے۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ بات یہ ہے کہ ہوا وہ ہے، رب الشعراء شعراء کا رب، شعراء ستارہ ہے، اور یہ عام ستارہ ہے، مطلق کوئی بھی ستارہ مراد ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ستارہ جوزا ہے جو اپنے قسمت کا ستارہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ چمکدار ستارہ ہے آسمان پر۔ اور اس کی اہل مغرب بتاتے ہیں کہ یہ نبتی جو عہد ہے اس میں اس کی دیوی کا نام منات کے ساتھ ہی لیا جاتا تھا، شعراء اور منات کا، اور یہ ایک پتھر چوکور سیاہ پتھر کی طرح تھی جو زمین سے 4 فٹ بلند اور 2 فٹ چوڑی، یعنی کہ ایک نسب اس کے اوپر رہتی تھی یہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور بات یہ ہے کہ وہی رب ہے شعراء ستارے کا، یعنی تمام جو ستارہ پرستی ہے اس کا رد کر دیا کہ اللہ جو رب، اللہ ہی رب ہے قسمت کے ستارے کا۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ بات یہ ہے کہ اہلاکا اس نے ہلاک کیا، عاد عاد کو، قوم عاد کو، الاولا جو پہلے تھے، قوم عاد جو پہلے تھے ان کو اللہ نے ہی ہلاک کیا تھا۔ عاد اولا حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی۔ وَثَمُودَ اور سمود جو عاد اولا سے بچ رہے تھے وہ سمود ہوئے، اور سمود کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا۔
و سمودا اور قوم سمود کو بھی، واو کا عطف اہلکا پر ہے، یعنی کہ اس نے ہلاک کیا قوم سمود کو بھی، فما تو نہیں، ابقا اس نے باقی چھوڑا، اس نے کوئی باقی نہیں چھوڑا، ابقا یبقی ابقاء، ابقا فعل ماضی ہے۔ وقوم نوح اور نوح علیہ السلام کی قوم، من قبل اس سے پہلے، وقوما میں واو کا عطف اہلکا پر ہے، واہلکا قوم نوح اور اسی نے ہلاک کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی، من قبل اس سے پہلے، یعنی من قبل عاد و سمود، عاد اور سمود سے پہلے اسی نے، من قبل میں قبل کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف کیا گیا ہے، اور اس کی علامت یہ قبلو لام کے اوپر پیش ہے، حالانکہ اس سے پہلے من حرف جر ہے جس کا کام ہی بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرنا، یعنی اس کے آخر میں زیر دینا ہے۔ تو من قبلی، جب ہم اس کا اعراب واپس لائیں گے قبلو سے قبلی، تو پھر اس کا مضاف الیہ ذکر کرنا ضروری ہوگا، یعنی من قبل نوح من قبل عاد و سمود، انہم یقیناً وہ، کانو تھے، ہم وہی، اظلاما زیادہ ظلم کرنے والے، اظلاما، یہ اظلاما جو ہے یہ افعالہ کے وزن پر، افعالو کے وزن پر جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ہم اظلاما، انہم کانو بے شک کے تھے وہی ظلم کرنے والے، واطغا اور بڑے سرکش، یہ بھی اطغا یہ ہے نا طغیان سے، یہ لفظ اطغا اطغاء، یہ لفظ اطغا جو ہے افعال التفضیل کے وزن پر آیا سپرلیٹو ڈگری، بڑے سرکش، ہم اظلاما و اطغا، وہ تھے بڑے ظالم بڑے سرکش، والمؤتفقہ اور الٹائی گئی بستیاں، اس کا مادہ ہے حمزہ فا اور کاف، افک الٹی بات کو کہتے ہیں، جھوٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ باب افتعال پر آیا، ایتفاقا یا تافیکو، اس میں جو حمزہ فا کلمہ تھا اس کو یا سے بدل دیا، تو اس کا مصدر ہوا ایتفاق، ایتفاق سے باب افتعال پر، متفقہ جو ہے نا وہ الٹائی گئی بستیاں، اسم مفعول بنا، احوا جنہیں گرایا گیا، جنہیں گرا دیا گیا یا الٹا دیا گیا۔ یہ حویہ یحوا اور ہوا یحوی ہم نے اوپر پڑھا ہے، حویہ یحوا خواہش کرنا، ہوا یحوی جو ہے نا وہ اسی سورہ کے ابتدا میں ہم نے پڑھا گرانے کے معنوں میں، والنجم اذا ہوا، یہاں پہ احوا جو ہے وہ اس سے افعال کے وزن پر آ گیا، باب افعال پر، تو اس نے انہیں گرایا الٹایا، فغشا تو چھا گیا، غشا فعل ماضی ہے، غشا یغشی تغشیہ اس کا مصدر ہے ڈھانپ لیا، ہا اسے، ہا کی ضمیر المؤتفقہ یعنی وہ جو قریہ ہے الٹائی گئی بستی، المؤتفقہ وصف ہے نا، اور جس کا اسم ذات جو ہے یعنی جو موصوف ہے وہ قریہ ہے، تو یہاں پہ فغشاہا تو چھا گیا اس پر، ہا کی ضمیر وہ الٹائی گئی بستی ہے، ما جو غشا چھا گیا، فغشاہا تو چھا گیا اس پر الٹائی گئی بستی پر، ما غشا جو کچھ کے چھا گیا، یعنی کہ یہ ہولناکی کو بیان کیا ہے محاورتاً کہ اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بہت ہی برا حشر ہوا، اس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس کے اوپر چھا گیا جو چھا گیا، یعنی عذاب اللہ کا اس کے اوپر آیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کون کون سی نعمت کو، آلاء جمع ہے، اس کا واحد علیون یا الیون ہے، رب کا اپنے رب کی، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی، تتمارا تو شک کرے گا، تو انکار کرے گا، مریہ مصدر ہے میم را یا سے، اور مریہ کے معنی شک کرنا، اور یہ باب تفاعل پر ہے، تمارا یا تمارا، تتمارا یہ فعل مضارع ہے،
واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو فبأي آلاء ربك تتمارى، یہ تتمارى فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تو اپنے رب کی کس نعمت پر شک کرے گا۔ ھذا نذیر، یہ ایک ڈر سنانے والا ہے۔ نذیر کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، ڈر ہے، یہ ڈراوا ہے، یا یہ ایک ڈر سنانے والا ہے، یعنی مصدر بھی آ سکتا ہے نذیر بمعنی ڈر کے، اور نذیر یا فعیل کے وزن پر اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، ڈر سنانے والا یا ڈرانے والا۔ ھذا نذیر، یہ ایک ڈر ہے یا ایک ڈراوا ہے یا ایک ڈر سنانے والا ہے، من النذر، ڈر سنانے والوں میں سے یا ڈراووں میں سے۔ نذیر کی جمع ہے النذر، الاولی پہلے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ایک ڈر سنانے والا ہے پہلے ڈر سنانے والوں میں سے، یا یہ بھی ایک ڈراوا ہے پہلے ڈراووں میں سے۔ ازفت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی میں۔ ازفا یا ازفو باب سمع یسمع پر آتا ہے، ازف مصدر ہے۔ یہ تنگی وقت کو کہتے ہیں، جب وقت بہت کم رہ جائے، تنگ ہو جائے، تو پھر یہ کسی وقت کے قریب آ جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ازفت قریب آ لگی، قریب آ گئی۔ الازفہ قریب آنے والی، الف لام اس کے ساتھ لگا ہے معرفہ بنانے کے لیے، یعنی پراپر ناؤن بنایا ہے۔ آزفہ اسم فاعل ہے واحد مؤنث، آزف مذکر ہے اور آزفہ مؤنث ہے۔ نزدیک آنے والی، نزدیک آ لگی، مراد اس سے قیامت ہے۔ لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، ہا کی ضمیر العازفہ کی جانب ہے، یعنی نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اس قیامت کو اللہ کے سوا نہیں ہے، کاشفہ کوئی ہٹانے والی۔ کشف جو ہے باب ضرب یضرب پر آتا ہے، کشف یکشف، کشف مصدر ہے، اسم فاعل واحد مؤنث بنا ہے کاشفہ، کھولنے والی، ہٹانے والی، یعنی اس قیامت کو پھر اللہ کے سوا کوئی اور ہٹانے والی، کوئی اور کھولنے والی نہیں ہے۔ ایک تو ہٹانے والی معنی اس کا ہو گیا، اور ایک کھولنے والی۔ کھولنے والی لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، کہ کوئی اس کے وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا سوائے اس کے، تو اس مفہوم میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کھولنے والا نہیں ہے اس کے وقت کو، یا کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے اسے۔ افمن ھذا الحدیث، افامن، حمزہ استفہام کے لیے، فا حرف عطف ہے، اور یہ استفہام استفہامی انکاری کہلاتا ہے۔ افامن ھذا الحدیث، کیا اس حدیث پر، اس بات پر، الحدیث بات مراد ہے، اور اس سے الف لام معرفہ بنانے کے لیے آئے گا، اور یہ بات قرآن مجید کی وحی کی بات ہے، اللہ رب العزت کی بات ہے، وحی مطلوب کی، کہ افمن ھذا الحدیث، تو کیا تم اس کلام پر، اس بات پر، قرآن پر، تعجبون، تم تعجب کرتے ہو، تم اسے عجیب جانتے ہو۔ یہ حیران ہونے کے معنوں میں ہے، عجب اگرچہ عربی زبان میں پسند کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تعجبون یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، یہ ضاحک یضحکو سے تضحکون جمع کا صیغہ ہے، وہ جیسے تعجبون فعل مضارع اور جمع حاضر۔ ولا تبکون، اور نہیں تم روتے، بکا یبکی سے، تبکون تم نہیں روتے، وانتم، اور تم ہو سامدون۔ صمود گانا بجانے کو بھی کہتے ہیں، اور صمود اکڑ کو اور تکبر کو بھی کہتے ہیں، اور صمود کے معنی غفلت کے بھی ہیں۔ تو اس کے تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کیا تم یاوہ گوئیاں کرتے ہو، رات کی جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں جو دیر تک چلتے ہیں، ان کو بھی یاوہ گوئیاں، رات کے جو قصے کہانیاں ہیں ان کے لیے بھی لفظ صمود آتا ہے۔ تو
انتم سامدون یعنی تم غافل رہتے ہو، بیکار مشغلوں میں رہتے ہو، تم گانے بجانے میں رہتے ہو۔ فاسجدوا للہ، پس تم سجدہ کرو۔ اسجدوا فعل امر ہے جمع حاضر کے لیے، یعنی پس تم سب سجدہ ریز ہو جاؤ، تم سجدہ کرو للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جھک جاؤ۔ وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ کہلاتی ہے، اور سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد سجدے میں آپ عام سجدہ جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھیں، یا پھر یہ ہے کہ سجدے کی جو خاص تسبیح ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ تسبیح یاد بھی کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فہم اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔